جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد امین۔ آج کا ہمارا اردو کا جو عنوان ہے وہ ہے رموز اوقاف۔ تو ایک تو سب سے پہلے یہ چیز کہ یہ کس لیول پر جو ہے وہ سوال میں آتا ہے بورڈ کے ایگزام میں، تو بیٹا یہ سیکنڈ ایئر میں آتا ہے، لیکن عام طور پر یہ تمام بچوں کے لیے جو ہے وہ ٹاپک بڑا اہم ہے، خواہ وہ 5 6 7 کلاس کے بچے ہوں یا جو ہے وہ 8 9 10 کے ہوں یا اس سے آگے۔ ہر اردو پڑھنے سیکھنے والے کو ان رموز کا جو ہے وہ ادراک اور استعمال ضرور آنا چاہیے۔ سب سے پہلی غلط فہمی کہ یہ لفظ ایک مرکب تو ہے، لیکن یہ مرکب عطفی نہیں ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ اس کو رموز و اوقاف نہ پڑھا جائے بلکہ رموز اوقاف ہے۔ دو لفظوں کا مجموعہ ہے کہ جیسے رموز رم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے علامتیں، اور اوقاف وقف سے نکلا ہے جس کا معنی ہے وقفہ کرنا یا ٹھہرانا یا رکنا، ان معنوں میں آئے گا۔ تو یہ پنچویشن ہوتی ہے انگلش میں کہ جس طرح سے آپ انگلش بولنے اور لکھنے کا حق ادا کرتے ہیں، اسی طرح اپنی قومی زبان کو بولنے، لکھنے اور سننے اور سنانے کا حق ادا کیجیے۔ تو آج چلتے ہیں، مختصر ٹائم کے اندر میں کوشش کروں گا 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں۔ تو سب سے پہلے رموز اوقاف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا جملے کو کسی خاص حصے کو دوسرے سے الگ اور نمایاں کرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جملے کی تفہیم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ہر حصے کو الگ الگ لکھا جائے اور جہاں ضروری ہو وہاں خاص علامت لگائی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ ایک جملہ کہاں ختم ہوا اور دوسرا کہاں شروع ہو گیا۔ بعض جگہوں پر علامت بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جہاں جیسے ہمارے ہاں درج ذیل رموز اوقاف استعمال کیے جاتے ہیں اردو زبان کے اندر۔ یہ میں بتاتا جاؤں کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی علامتیں ہیں جو مختلف زبانوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان علامتوں کا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر رموز اوقاف استعمال نہ کیے جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ میں ذرا ویو جو ہے وہ بڑھا کر دوں آپ لوگوں کے لیے۔ جی اب دیکھیے، میں ایک جملہ لکھتا ہوں، روکو مت جانے دو۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ جو سپاہی سے کہو کہ یہ جو چور جا رہا ہے یا جو شخص جا رہا ہے اس کو روکو مت جانے دو۔ تو وزیر نے جب اپنے سپاہیوں سے کہا تو اس نے کہا روکو مت جانے دو۔ تو مفہوم بدل گیا نا، صرف علامت لگانے سے۔ یہ دیکھیں علامت ندائیہ میں نے لگائی ہے۔ اگر میں یہاں پر یوں کرتا ہوں کہ روکو مت اور یہاں پہ علامت لگاتا ہوں اور میں آگے لکھتا ہوں جانے دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملے کا بالکل الٹ ہو گیا کہ اوپر والے جملے میں کہا جا رہا تھا کہ روکو مت جانے دو اور اب کہا جا رہا ہے روکو مت جانے دو۔ صرف اس علامت جس کو علامت ندائیہ کہتے ہیں اس لگانے کی وجہ سے جو ہے وہ جملہ تبدیل ہو گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ جی، جملے کی تفہیم کے لیے جن رموز و اوقاف کا استعمال اردو زبان میں کیا جاتا ہے ان میں سے یہ قابل ذکر ہیں: سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، سوالیہ، فجائیہ، قوسین، خط، واوین، علامت حذف،
علامت ترک اور علامت حاشیہ اور علامت تخلص زیادہ اہم ہے۔ ایک آدھ علامت اور ہوگی، وہ میں آپ کو لیکچر کے دوران نیچے بتاؤں گا۔ تو اب ہم ایک ایک جو ہے وہ علامت کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کی تعریف، اس کا استعمال اور اس کی مثال۔ تو یہ سب سے پہلی علامت ہے سکتہ۔ اس کی شکل الٹے واو کی طرح ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا فاؤنٹ بڑا کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ علامت ہوتی ہے، یہ کوسین نہیں آپ نے دیکھنی، علامت یہ ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر بھی لگی ہوئی ہے، کی طرح ہوتی ہے۔ جملے میں معمولی سا وقفہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے جی۔ سب سے اہم بات کہ معمولی سا وقفہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر، میں اسکول پہنچا، بستہ کھولا، کاپی نکالی اور ماسٹر صاحب کو دکھائی۔ اب اس کے درمیان میں جہاں جہاں یہ وقفہ آیا ہوا ہے، سکتہ آیا ہوا ہے، اگر ہم معمولی سا سٹے وہاں پر نہ کریں تو پھر جملہ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ جیسے اس میں روانی ہی پیدا ہو جائے گی۔ جیسے میں اسکول پہنچا، بستہ کھولا، کاپی نکالی اور ماسٹر صاحب کو دکھائی، تو اس طرح سے بات کی سمجھ نہیں آئے گی بعضوں کا۔ تو اس لیے اگر آپ غور کریں تو جملے کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے میں دوبارہ سے آرام سے پڑھتا ہوں اس کو، میں اسکول پہنچا، بستہ کھولا اور کاپی نکالی اور ماسٹر صاحب کو دکھائی۔ تو اس طرح سے پہنچا اور کھولا، اس میں جو ہے وہ اس کے آگے جب علامت سکتہ استعمال ہوئی ہے تو وہ اور زیادہ وضاحت سے جو ہے وہ جملہ سمجھ آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا ہے وقفہ۔ اس کی شکل واو کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک واو اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگایا جاتا ہے۔ اس علامت پر سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ کیا جاتا ہے، سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ کیا جاتا ہے۔ تو ادھر معمولی ٹھہراؤ تھا اور یہاں پر زیادہ ٹھہراؤ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مثال اگر اس کی ہم دیں تو ہم کچھ یوں بولیں گے کہ لاہور میں انارکلی اچھرا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ انارکلی کے آگے کیا آیا ہے؟ ویری گڈ، سکتہ آیا ہے۔ ہم نے وقفے کی آگے جو ہے وہ تلاش کرنی ہے۔ میں آپ کو کلر چینج کر کے ساتھ ہی بتاتا جاؤں گا۔ لاہور میں انارکلی اچھرا، کرشن نگر، باغبان پورہ، ونڈالہ روڈ۔ اچھا، اب یہ جو تھا یہ خاص بات تھی کہ لاہور کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ تو اگر اب ہم جو ہے وہ کسی اور شہر کی طرف آگے دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ تفصیل بیان کی گئی، لاہور میں انارکلی، اچھرا، کرشن نگر، باغبان پورہ اور ونڈالہ روڈ۔ اب ان رموز و اوقاف کا ہی استعمال ہم نیوز پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر اس طرح کا استعمال ٹھہراؤ نہ کیا جائے تو آپ کو صحیح خبر جو ہے وہ سمجھ ہی نہ آئے۔ تو اسی طرح اب اگلا، یعنی کہ ہم اس کو تسلسل کو جاری رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ملتان میں حسین آگاہی، حرم گیٹ، دہلی گیٹ، چھاؤنی۔ اب اس کے بعد پھر علامت وقفہ آیا، یعنی کہ ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہوگی، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ فیصل آباد میں بوانا بازار، جھنگ بازار اور کچہری بازار اہم کاروباری مراکز ہیں۔ اب میں اس کو ایک دفعہ روانی سے پڑھتا ہوں۔ لاہور میں انارکلی، اچھرا، کرشن نگر، باغوان پورہ، ونڈالہ روڈ۔ ملتان میں حسین آگاہی، حرم گیٹ، دہلی گیٹ، چھاؤنی۔ فیصل آباد میں بوانا بازار، جھنگ بازار اور کچہری بازار اہم کاروباری مراکز ہیں۔ تو یوں جب ہم تحریر کو رموز اوقاف کے ساتھ پڑھیں گے، وقفہ لگا کر پڑھیں گے، تو بیٹا اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ رابطہ، اس کی علامت جو ہے بڑی
سمپل سی ہے، جیسے اوپر مثال میں بھی لگی ہوئی تھی، اور اکثر اس کا استعمال آپ کرتے ہیں۔ آئیے مزید جو ہے اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کی شکل 2 نقطوں جیسی ہوتی ہے، اور میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں، یہ لیں، ہوتی ہے یہاں وقفے سے بھی زیادہ، یعنی کہ ایک پوری ترتیب سے ہم چل رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کہا معمولی سا وقفہ سکتہ، پھر وقفے میں ذرا زیادہ، اور رابطے میں وقفے سے بھی زیادہ جو ہے وہ توقف آپ نے کرنا ہے، ٹھہراؤ آئے گا، رک جائیں گے ہم، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر، آپ کالج تو آتے ہیں پڑھتے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یوں اس کو ہم پڑھیں گے کہ آپ کالج تو آتے ہیں پڑھتے نہیں۔ پھر اس کا استعمال جو ہے وہ کوئی بھی قول بیان کرتے وقت، مقولہ بیان کرتے وقت، کوئی ضرب المثل بیان کرتے وقت بھی کیا جاتا ہے کہ سچ ہے، یہ میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں جی، سچ ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ تو یہ بیٹا MCQs کی شکل میں پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی قول یا ضرب المثل بیان کرتے وقت اس سے پہلے علامت رابطہ لازمی لگایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال آپ اکثر کرتے ہیں جب آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ نظم کا عنوان ہے، جیسے آپ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، نظم کا عنوان یوں آپ لکھتے ہیں، ایک علامت لگاتے ہیں، وہ رابطے کی علامت ہوتی ہے برسات، ٹھیک ہے جی۔ تو یوں ہم اس علامت کا استعمال جو ہے یہاں پر بھی کرتے ہیں، اسی طرح سبق کا عنوان اور اس کے آگے بھی کرتے ہیں۔ اگلی ہماری علامت ہے جی تفصیلیہ، علامت نمبر 4 تفصیلیہ۔ اس کی شکل کچھ یوں ہوتی ہے، انگلش میں بھی ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے، اس کو تفصیلیہ بولتے ہیں۔ جب کسی بات کی تفصیلات پیش کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کو آپ نے اب ڈیٹیل سے بتانا ہے نیچے، اور عام طور پر یہ جو بڑی سرخیاں سرخیاں ہوتی ہیں، بڑی ہیڈنگس جو ہوتی ہیں، اس کے آگے لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، حصہ لینے والوں کے نام یہ ہیں۔ اب یہ ایک طرح سے ہیڈنگ بن گئی کہ اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ حصہ لینے والے لوگوں کے نام کون کون سے ہیں، وہ ایک پوری فہرست آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے، تو اس لیے یہاں پر علامت تفصیلیہ آئے گا۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں۔ اب وہ کیا لکھتے ہیں، ان کی تفصیل جو ہے وہ نیچے بیان ہونے لگی ہے، تو لہٰذا تفصیلیہ آپ اس علامت کا استعمال جو ہے وہ ایک عام طور پر ایک جگہ پہ بھی کرتے ہیں جو آپ کو بتایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں تشریح، تو اس کے آگے آپ لگاتے ہیں علامت تفصیلیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یوں آپ نے اس علامت کا استعمال کرنا ہے۔ اگلی ہماری علامت ہے، بڑی اہم ہے، وہ ہے ختمہ۔ انگلش کا اور اردو کا، انگلش میں اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں، اردو میں اس کو ختمہ کہتے ہیں، یعنی کہ بات ختم ہو رہی ہو جہاں پر۔ انگلش یاد رکھیے گا، انگلش اور اردو میں ان کی علامتیں مختلف ہیں۔ اگر ہم انگلش کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی علامت صرف ایک ڈاٹ ہے، یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ اردو کی علامت جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ایک مارکر کے ساتھ جس طرح سے خوبصورت انداز میں آپ نے لائن کھینچنی ہوتی ہے، وہ یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے۔ یہ میں بتاتا جاؤں کہ شکل کے، اس مثال کے اور تعریف کے اندر سے MCQs کریٹ ہوتے ہیں۔ اگلے کسی لیکچر میں انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کریں گے ہم۔ ہوتی ہے یہاں کچھ دیر وقفہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ بات مکمل ہوگی تو آپ ٹھہر جائیں، جیسے میں نے سبق پڑھ لیا ہے، میں نے سبق پڑھ لیا ہے، بات ختم ہو گئی، تو یہاں پر ایک مکمل ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں ہم اپنے اگلی مثال کے طرف۔ جیسے اس کا ایک اور استعمال جو ہے وہ مخفف، جب آپ اردو کے اندر کسی بھی انگلش کے الفاظ کو لیں تو ان کے درمیان میں علامت وقفہ لازمی آتا ہے جی۔
مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں نا، جب ایم اے یعنی کہ ماسٹرز ان آرٹس، ایم اے، بی اے، بی ایڈ، تو ان کے اندر جو ہے یہ علامت لگانا ضروری ہوتا ہے، ایم اے، پی ایچ ڈی۔ عام طور پر لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، جو کہ غلط چیز ہے، اردو کی زبان کا حق ادا کرنا۔ اگلی علامت ہے سوالیہ، کویشچن مارک، سب کو پتہ ہے جی، بڑا اہم ہے، کیونکہ اکثر پیپروں میں آپ سے سوالات ہی تو پوچھے جاتے ہیں، اور آپ بھی اکثر سوچتے ہوں گے کہ ہم سے سوال ہی پوچھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ کرائٹیریا ہے ہمارے ملک کے اندر، اور شاید آنے والے وقتوں میں اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور اسمارٹ اور آن لائن جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں، جیسے پنجاب یونیورسٹی نے جو ہے وہ اپنے بی اے کے ایگزام جو ہے وہ آن لائن کمپیوٹر کے اوپر لینے کا کہا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کسی شارٹ فارم کے اندر ایم سی کیوز ٹائپ جو ہے وہ آپ کے امتحانات لیے جائیں، لیکن آپ کا کنسیپٹ اسٹڈی جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، سوالیہ، اس کی شکل یہ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سوالیہ، یہ علامت سوالیہ فقرے کے آخر میں آتی ہے۔ کون سے فقرے میں؟ سوالیہ فقرات جتنے بھی ہوں جس میں جو ہے وہ کوئی بات پوچھی جا رہی ہو، تو اس کے آخر میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ کے امتحان کب ختم ہوں گے؟ اب یہ سوال ہے، بلکہ میں تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے امتحان کب ہوں گے؟ ختم تو تب ہوں گے نا جب شروع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جملے کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، ویری سمپل، یہ بڑا آسان سا تھا، میں فوراً آگے جاتا ہوں، ہماری جو ہے وہ لیکچر کی ٹائمنگ بھی بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ۔ تو اگلی علامت ہے جی ندائیہ، اس کے 3 نام ہیں جی، ذہن میں رکھیے گا، اس کے 3 نام ہیں، ایک ہے فجائیہ، دوسرا ندائیہ، اور استجابیہ۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہوگی کہ اگر ہم علامت تو ان تینوں کی ایک جیسی ہے، مگر ان کی استعمال جو ہے وہ جب مختلف جگہوں پر کیا جاتا ہے تو ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں پہلے ذرا اس کی تعریف بتا دوں کہ اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے، ایک اوپر سے لائن اور نیچے ڈاٹ، اور یہ سنسلک کی بوتل کے اوپر بھی بنا ہوتا ہے، یاد آیا آپ کو کچھ؟ یہ علامت ان جملوں میں استعمال ہوتی ہے جن میں افسوس کا اظہار کیا جائے، جن میں افسوس کا اظہار کیا جائے، یا کسی کو بلایا گیا ہو، یعنی کہ آواز دی گئی ہو کسی کو، 2، اور یا حیرت اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے استعمال کیا جائے۔ اب ان تینوں، یہ 3 جگہ ہیں جہاں پر اس کا استعمال ہونا ہے، تو سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے گا کہ جب جملوں میں افسوس کا اظہار کیا جائے تو اس وقت اسی علامت کو فجائیہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب جملے میں کسی کو مخاطب کیا جائے، کسی کو بلایا جائے، تو تب اس علامت کو ہم ندائیہ کہیں گے، اور جب جملے میں حیرت اور مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہو تو اس علامت کو استجابیہ کہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ان تینوں کے استعمال اور نام کا پتہ چل گیا ہوگا اور کہاں ان کو استعمال کرنا ہے۔ آگے جی کچھ مثالیں، اے خدایا، اے خدا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اور اس کے آگے علامت فجائیہ، یا ہم اس کو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم کسی کو مخاطب کریں گے تو ندائیہ، عزیز ہم وطنوں، مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھہرو، رکنا بلایا جا رہا ہے، تو اسی طرح جناب عالی جب آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور اسی میں اگر میں یہاں پر آپ کو ایک اور مثال دوں کہ اف کتنی گرمی ہے، تو اب یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یا تو جو ہے وہ خوشی کا یا افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
کہ اسی طرح واہ واہ کیا بات ہے تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ خوشی اور غمی کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امید ہے کہ ان فجائیہ، ندائیہ اور استجابیہ کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ کوسین، اس کی شکل یوں دو بریکٹس جسے ہم کہتے ہیں ہوتی ہے کہ کسی جملے یا لفظ کی داخلی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا ظفر اقبال نے شاعری میں تجربات کیے ہیں۔ اب یہ تجربات کون سے کیے ہیں، ان کو اگر آپ بغور جائزہ لیں تو یہ بریکٹ کے اندر جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ تجربات کون سے ہیں، لسانی اور اسلوبیانی سطح پر، اسلوبی سطح پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا استعمال آپ کے کتابوں میں کہاں ہو رہا ہے؟ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بامحاورہ ترجمہ جب کیا جا رہا ہوتا ہے اسلامیات کی کتاب میں، تو وہاں پر کچھ چیزوں کو جب ایکسپلین کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے آگے بریکٹ میں اس چیز کو واضح کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ خط، یہ وہ خط نہیں ہے جو پوسٹ کیا جاتا ہے، یہ خط ہے ایک سیدھی لائن کہ اس کی شکل یوں ہوتی ہے، اور اصل میں یہ میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ لگا کے بھی بتاتا ہوں نیچے ہی، بلکہ یہ مثال میں موجود ہے، اور اس کا استعمال دو جگہوں پہ ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو اس کی شکل یوں ہوتی ہے۔ مثال، بارش نے شوکت کا مکان تباہ کر دیا۔ اب وہ مکان کے آگے جو مثالیں ہیں، وہ مکان کی کیا کیا چیزیں تباہ ہوئی ہیں، ان کو ہم قطع خط کھینچ کر اس کے درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ خط کی ایک اور مثال یوں بھی ہے کہ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا پیپر آیا میٹرک میں کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ اب وہ خط کیا ہے، جن کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، جسے اوور لائن جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے کیا آپ کے سامنے کہ میں نے اس لفظ کے اوپر کیا کیا کہ اس کو قطع خط کھینچ دیا، ہائی لائٹ کر دیا کہ اس کا اپنے معنی لکھنا ہوتا ہے۔ تو خط کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، ان لفظوں کو ہائی لائٹ کرنا مقصود بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثال یہ بھی تھی۔ نیکسٹ، واوین، ایک خاص اس کی علامت جو ہے وہ یوں ہوتی ہے، جو انورٹڈ کوما جسے کہتے ہیں آپ، تو کسی خاص یہ علامت کسی قول یا اقتباس کی ابتدا میں اور آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ خاص طور پہ بچوں اس کا استعمال جب آپ نے کسی کا قول یا ترجمہ آپ کہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، جب آپ ترجمہ لفظ لکھ دیتے ہیں تو اس کے آگے پھر جو بات شروع کرنی ہے بیٹا کہ وہ آپ نے اس طرح سے علامت میں کرنی ہے، یعنی کہ انورٹڈ کوما لگا کے، جیسے نیچے مثال میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا میرا استاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا اس کا ہم نے چونکہ ترجمہ کیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح انورٹڈ کوما میں لکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علامت حذف، یہ علامت چند نقطوں پر مشتمل ہوتی ہے، یہ ڈاٹ ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو اس کا یہ سیدھے خط کی صورت میں لگائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مقام سے کچھ عبارت چھوڑ دی گئی۔ آپ اکثر افسانہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، اردو کے اندر آپ نے پڑھا تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کئی جگہ پہ بات مکمل نہیں ہوئی اور اس کو یوں خالی جگہ میں بتا دیا گیا، تو یہ علامت اقتباسات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹے بچوں کے پیپر بناتے ہوئے خالی جگہ کی شکل میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ علامت ترک، یہ علامت عبارت میں اس جگہ لگائی جاتی ہے جہاں کوئی لفظ یا جملہ ضبط تحریر میں آنے سے رہ جائے، یعنی کہ آپ لکھ رہے ہیں اور یہاں پر کوئی جملہ رہ گیا، کوئی لفظ رہ گیا یہاں پر، تو آپ نے کیا کیا کہ یہ علامت لگائی یہاں پر اوپر، جس طرح سے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم یوں
اس جگہ پر ہم اگر کوئی جملہ رہ گیا تو ہم اس کی جگہ پہ یہ علامت لگائیں گے، یہ والی، اور اس کے بعد اوپر ہم وہ لفظ جو رہ گیا وہ لکھ دیں گے۔ تو لہٰذا رہ جانے والے لفظ کو اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے جی، علامت حاشیہ، اس کو علامت حاشیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ علامت جو ہے علامت شعر بھی کہلاتی ہے۔ اچھا، اس کی شکل کچھ یوں ہوتی ہے، مگر اگر کسی مضمون میں کوئی لفظ تشریح طلب ہو تو اس کے اوپر یہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اور صفحے کے بالکل نیچے آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اردو کی اپنی کتاب دیکھنی ہے، اور اس میں اکثر یہ علامت حاشیہ جو ہے وہ لگی ہو۔ تو اس طرح کا نشان لگا کر آپ نے اس لفظ کی تشریح یا وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اگر تشریح طلب لفظ ایک سے زیادہ ہوں تو ہر نشان پر نمبر لگا دیا جاتا ہے، پھر حاشیے میں تشریح بھی انہی نمبروں کے تحت وار جو ہے وہ کی جاتی ہے، یعنی علامت عبارت کے درمیان شعر لکھنے سے پہلے بھی لگائی جاتی ہے۔ یہی علامت جو ہے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر عبارت کے درمیان میں آپ نے شعر لکھنا ہے، جیسے عام طور پر مضامین میں آپ لکھتے ہیں، تو اس سے پہلے لگانا بہت ضروری ہے، بالکل درمیان میں۔ تو یہ جیسے شعر لگا ہوا ہے تو اس میں اسد رہے اس پر رحمت تیری یا رب، یہ علامت جیسے کہ لگی ہوئی ہے، شعر ہے، سدا رہے اس پر رحمت تیری یا رب، سدا رہے اس پر رحمت تیری یا رب، کبھی زندگی میں غموں کو جگہ اے خدا مت دینا۔ تو اس طرح سے آپ یہ علامت بھی لگا سکتے ہیں۔ آخری ہماری آج کی علامت وہ ہے علامت تخلص، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ایک آدھ علامت اور ہے، اس کا بھی استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو علامت تخلص یہ علامت ہے جو کہ شاعر کے نام کا ایک حصہ سمجھی جاتی ہے، اور جو چھوٹا سا نام ہوتا ہے جیسے حالی، غالب، اس کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ تو بالخصوص غزل اور مقطع کے آخر میں وہ تخلص استعمال بھی ہوتے ہیں۔ جی، اگلی بڑی اہم ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے علامت فاضل، اور وہ علامت ان پیج کے اندر یہ ہے جی، شفٹ 3 آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ علامت لگ جائے گی۔ اکثر لوگوں کو میں اس کی وضاحت دے چکا کہ یہ علامت کیا ہے، کب استعمال ہوتی ہے، لیکن جب یہ علامت اردو ہمارے ان پیج کے اندر موجود ہے تو تب ہی اگر ہے تو اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو آخری بات جو ہے وہ اس کی بتانے لگا ہوں کہ اس کا استعمال اصل میں کیا جاتا ہے اگر آپ قانون کے جو لکھنے پڑھنے والے یا جو ہے وہ کچہری کے کاغذات جب آپ دیکھیں تو وہاں پر تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو اگر ہندسوں میں تاریخ لکھی جا رہی ہو تو اس کو الگ کرنے کے لیے یہ علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج 3 مئی ہے جب میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، تو 2020، اور اس کے بعد عیسوی۔ تو اب یہ علامت جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اس طرح سے ہم تاریخ کو مہینے سے الگ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر تاریخ جو ہے وہ یکم لکھی جا رہی ہے تو پھر یہ علامت نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، پھر یہ علامت نہیں آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ محمد امین کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ایسے بچے جن تک یہ پہنچنا چاہیے ان تک جو ہے یہ پہنچائیں تاکہ جو ہے وہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔